شام کو سب ان کے گھر پر موجود تھے۔ شاکر کو عمیر نے فون پر اطلاع دی تو وہ بھی وہیں آ گیا تھا۔ ڈاکٹر شاہد اور ان کی بیوی نے زویا کو اطلاع دی تھی۔ اذلان کو دیکھتے ہی ان دونوں کی آنکھیں نم ہو گئی۔ مسز شاہد تو کتنی ہی دیر اسے اپنے ساتھ لگائے روتی رہی تھی۔ اس وقت سب لانج میں بیٹھے تھے۔ مہرین اذلان کے کندھے پر سر رکھے بیٹھی تھی۔ وہ جب سے آئی تھی ایک لمحے کے لیے بھی سے دور نہیں ہوئی تھی۔ وہ اتنا عرصہ کہاں کس حال میں تھا سب کو بتا چکا تھا۔ رات کو ڈنر کرنے کے بعد سب واپس چلے گئے۔ اذلان فضیلہ بیگم کے پاس ان کے کمرے میں ہی بیٹھا رہا۔ ان کے سونے کے بعد وہ کمرے سے نکلا تو ادھر زویا بھی خدیجہ کے کمرے سے نکلتی دکھائی دی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ وہیں رک گئی۔ کافی؟ اس کے پوچھنے پر اذلان نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ کچن میں چلی گئی۔ اذلان زینے چڑھتا اوپر آیا تو نظر سیدھا آصف کے کمرے کی طرف گئی۔ اس کے قدم خود بخود اس کی طرف اٹھنے لگے۔ ڈور نوب پر ہاتھ رکھا مگر گھمانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ وہ دروازہ کھولے گا، وہ وہاں اب ہنستا مسکراتا آصف نہیں آئے گا۔ اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے کر دبایا تھا۔ وہ وہیں سے پلٹ کر اپنے کمرے میں آیا۔ اس کا کمرہ ویسا تھا جیسا وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ بیڈ پر بیٹھ کر اس نے جوتے اتارے، پھر وہیں بیٹھا فرش پر کسی غیر مروی نقطے کو گھورنے لگا۔ ذہن میں آصف کے ساتھ گزرے لمحات گھوم رہے تھے اور اسی طرح سوچتے وہ اپنی مہندی والی رات میں پہنچ گیا جب وہ آصف کے کمرے میں گیا تھا۔ ایک بات کہوں اذلان؟ اس نے بالکنی میں کھڑے ہوتے پوچھا تھا۔ آصف نے گہری سانس خارج کی، یوں جیسے اگلی بات کہنا مشکل لگ رہا ہو۔ کہو آصف، میں سن رہا ہوں۔ اذلان ریلنگ پر کونیاں جمائے کھڑا تھا، سامنے دیکھنے لگا۔ زویا کا بہت خیال رکھنا۔ تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جانتا ہوں۔ وہ مسکرایا پھر سامنے دیکھنے لگا۔ اذلان کو وہ کچھ الجھا اور پریشان لگا تھا اور اس کے اگلے الفاظ نے اس کی بات کی تصدیق کر دی۔ میں بس چاہتا ہوں اسے کبھی کوئی دکھ تکلیف نہ ہو، وہ ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہے، چاہے کنکھیوں سے اذلان کو دیکھا، چاہے میں اس کے ساتھ ہوں یا نہ۔ اذلان کو لمحہ لگا تھا اس کی بات سمجھنے میں۔ اور تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے سینے پر بازو لپیٹے آئیبرو جھکایا۔ دوسری طرف لہجہ پر کو خاموشی چھائی۔ ہم دونوں اچھی طرح جانتے ہیں بختاور اپنے باپ کا بدلہ لے کر رہے گا اور وہ مجھے کسی بھی وقت۔ آصف کے اگلے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے جب ایک زوردار گھونسا اس کے پیٹ پر پڑا۔ وہ دورہ ہوتے چند قدم پیچھے ہٹا تھا۔ آئندہ اس طرح کی بکواس کی نہ تو تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا آصف۔ اذلان نے اس کی شرٹ کا کالر پکڑتے دانت پیستے تھے۔ آصف کے گلے سے بے ساختہ ہنسی چھوٹی۔ اسے اذلان سے اسی رد عمل کی توقع تھی۔ اب دانت کس خوشی میں نکل رہے ہیں؟ اس کی ہنسی پر اذلان کو مزید تب چڑھی تھی۔ وہ جواب دینے کے بجائے ہنستا چلا گیا اور وہ آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اذلان؟ زویا کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ سامنے ہاتھ میں کافی کا مگ لیے کھڑا تھا۔ وہ سامنے ہاتھ میں کافی کا مگ تھامے کھڑی تھی اور پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے خیالوں میں اس قدر مگن تھا کہ اس کی آمد کا احساس تک نہیں ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ اس کے ہٹ کو محسوس کر لیتا تھا، مگر آج سب ٹھیک تو ہے؟ میں تمہیں کب سے آوازیں دے رہی ہوں؟ وہ اس کی سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ اذلان نے نفی میں سر ہلایا، کافی کا مگ اس کے ہاتھ سے لے کر سائڈ پر رکھا، پھر زویا کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر اسے بیڈ پر بٹھایا۔ وہ اس کی گود میں سر رکھے لیٹ گیا۔ چند لمحے دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے۔ کافی سے اڑتی بھاپ آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی۔ نیلی آنکھوں والے مرد کی آنکھوں میں کچھ ایسا تاثر تھا جسے دیکھ کر شہد رنگ آنکھوں والی لڑکی کا بے تحاشا رونے کو دل چاہا۔ وہ پہلی دفعہ اسے اس طرح دیکھ رہی تھی، ٹوٹا اور بکھرا ہوا۔ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے زویا، وہ مدھم آواز میں بولا تو زویا کو لگا اس کا دل پھٹ جائے گا۔ وہ میرے ساتھ تھا، مجھے اسے بچانا چاہیے تھا۔ وہ پہلے والے اذلان سے بہت مختلف لگ رہا تھا۔ زویا کو لگا جیسے اس نے آج پہلی دفعہ دیکھا ہو۔ لوگ کہتے ہیں مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں کرتے، ٹھیک کہتے ہیں، پر میں تمہیں بتاؤں، مرنے والے اپنے ساتھ ہمارا قلب کا ایک حصہ لے جاتے ہیں جو ان کے ساتھ ہی مردہ ہو جاتا ہے۔ مجھے آج لگ رہا ہے جیسے میں مر گیا ہوں۔ اس نے زویا کا دایاں ہاتھ تھام کر اپنے دل کے مقام پر رکھا۔ میرا قلب مردہ ہو گیا ہے زویا۔ الفاظ تھے یا کیا، زویا کے گلے میں ایک دم سے کچھ اٹک گیا۔ وہ کچھ ہفتے پیچھے چلی گئی۔ یہ منظر تھا کسی پراسیکیوٹر کے آفس کا، جہاں سامنے کرسی پر سفید سوٹ اور سیاہ کوٹ میں ملبوس پراسیکیوٹر عائشہ بیٹھی تھی۔ سامنے ٹیبل پر کچھ فائلز تھی، پین اور 2 کافی کے مگ، ایک تختی رکھی تھی جس پر عائشہ لکھا تھا۔ اس کے مقابل والی کرسی پر وہ بیٹھی تھی، سیاہ سوٹ، بال کیچر میں بندھے ہوئے۔ وہ بہت بجھی لگی تھی۔ آج وہ کافی عرصے کے بعد عائشہ سے ملنے آئی تھی۔ اس کا دل بہت اداس تھا اور ایسے لمحوں میں ہمیشہ کسی ایسے شخص کی، کسی ایسے دوست کی ضرورت ہوتی ہے جس سے بات کر کے دل کا بوجھ ہلکا ہو سکے۔ اسی لیے وہ
اسی لیے وہ دوست عائشہ تھی اس کے لیے وہ دوست عائشہ تھی۔ اس وقت بھی وہ اسے سب کچھ بتا چکی تھی۔ آصف، اذلان، یشفا، اس نے ساری کہانی سے سنائی۔ وہ ہمیشہ کی طرح خاموشی سے اسے سنتی رہی۔ بات ختم کرنے کے بعد زویا بس خالی خالی نگاہوں سے شیلف میں رکھی موٹی موٹی کتابوں پر نظر جمائے بیٹھی تھی۔ یہ سب تو وہ تھا جو ہو چکا ہے۔ عائشہ میز پر کوہنی جمائے آگے کو جھکی۔ تو مجھے وہ بتاؤ زویا، جو تمہارے ساتھ اب ہو رہا ہے کیا مطلب؟ اس کے ماتھے پر بل آئے۔ مطلب یہ کہ ساری باتیں تو وہ ہیں جو ان گزرے مہینوں میں ہوئی تھی۔ یہ طوفان تھا، اب مجھے تباہی کا بتاؤ جو یہ طوفان اپنے پیچھے چھوڑ کر گیا ہے۔ آپ کو اب پتہ نہیں چلا آپ کو ابھی پتہ نہیں چلا عائشہ آپی، میرا شوہر اور میرا بھائی دونوں مارے گئے، اور آپ پوچھ رہی ہیں پیچھے کیا بچا؟ اس کی آواز اونچی نہیں تھی، نہ ہی اس کی آواز میں کوئی طنز تھا۔ وہ بس سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ عائشہ نے گہرا سانس لیا۔ تمہارا شوہر اور بھائی مرے، یہ طوفان تھا۔ پیچھے جو تباہی مچی وہ تمہارے اندر ہے۔ زویا اس کی بات سن کر گنگ رہ گئی۔ وہ تباہی جس سے تم ریکور نہیں کر پا رہی، وہ تمہیں اندر ہی اندر کھا رہی ہے، اور جانتی ہو وہ کیا ہے؟ وہ آگے کو جھکی۔ زویا دم سادے بیٹھی تھی۔ گلٹ۔ تمہیں کسی بات کا گلٹ ہے نا؟ زویا کا چہرہ سفید پڑ گیا، یوں جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ عائشہ نے اطمینان سے سینے پر بازو لپیٹے کرسی سے ٹیک لگا کر اسے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو اب بولنا شروع کرو۔ مجھے لگتا ہے یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ زویا نے گردن جھکائی۔ اگر میں یشفا کو ہماری زندگیوں میں نہ لاتی تو آج حالات مختلف ہوتے۔ میں نے یشفا پر اعتماد کر کے غلطی کی۔ وہ دوست نہیں تھی، سانپ تھی جس نے میرے دو عزیز رشتے نگل لیے۔ اس کی آواز گیلی ہونے لگی۔ میں اس سب کی ذمہ دار ہوں۔ میں نے اگر اس دن یشفا کو ان کی واپسی کے بارے میں نہ بتایا ہوتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عائشہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر جب وہ خاموش ہوئی تو عائشہ نے اس کی جانب ٹیشو بڑھایا۔ زویا نے ٹیشو سے چہرہ صاف کیا۔ عائشہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، کونے میں رکھے ایک ٹیبل سے جگ اٹھایا اور پانی کا گلاس انڈیلا۔ اور گلاس میں پانی انڈیلا۔ واپس آ کر گلاس زویا کو تھمایا۔ اس نے چند گھونٹ اپنے اندر اتارے اور گلاس واپس رکھا۔ عائشہ نے وہی گلاس اٹھایا، پھر ٹیبل پر رکھا اور اپنا پرس اٹھایا۔ اسے پکڑو ذرا۔ اس نے گلاس زویا کو تھمایا۔ اسے اچنبھا ہوا مگر بولی کچھ نہیں۔ عائشہ نے پرس میں سے دوائیوں کی ایک ڈبی نکالی، اس میں ایک سفید رنگ کی گولی نکالی اور اسے گلاس میں ڈال دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ گولی پانی میں اس طرح مکس ہو گئی جیسے کبھی وہاں تھی ہی نہیں۔ زویا نہ سمجھی سے یہ سارے صورتحال دیکھ رہی تھی۔ اسے پیو اب، عائشہ نے تحکم سے کہا۔ پر آپ نے اس میں کوئی دوائی ڈالی ہے تو یہ کہ جب تک آپ مجھے بتائیں گی نہیں آپ نے اس میں کون سی گولی ڈالی ہے، میں نہیں پیوں گی۔ اس کے بعد پر عائشہ دھیرے سے مسکرائی۔ اور اگر میں یہی دوا تمہیں دکھائے بغیر اس پانی میں ڈال دیتی تو؟ زویا نے اسے دیکھا، پھر ہاتھوں میں پکڑے گلاس کو۔ اس کو دیکھ کر کہیں سے بھی شک نہیں ہوتا تھا کہ اس میں کسی قسم کی کوئی دوا موجود ہے۔ تو تم اسے پی لیتی، عائشہ خود ہی بولی۔ زویا نے لب بھینچے، اس کا مقصد وہ سمجھ گئی تھی۔ اب بتاؤ زویا، اس میں قصور کس کا تھا؟ تمہارا جس نے پانی پیا، یا میرا جس نے اس میں دوا ڈالی تھی؟ جواب آسان تھا مگر زویا ابھی بھی کشمکش میں تھی۔ قصور آپ کا ہی ہوتا۔ بالآخر وہ مان گئی، مگر غلطی میری بھی ہوتی۔ مجھے کم آن زویا، عائشہ نے اس کی بات کاٹی۔ اب یہ مت کہنا کہ مجھے بھی یوں کسی پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ وہ عائشہ نے آنکھیں گھمائی، پھر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ جانتی ہو زویا، تم مجھ سے وہ پانی لے کر پی لیتی کیونکہ میں تمہاری دوست تھی۔ دنیا میں واحد دوستی کا رشتہ ایسا ہے جس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہوتی، اور جہاں شک آ جائے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے مگر دوستی نہیں۔ تم نے یشفا پر بھروسہ کیا کیونکہ تم اسے دوست مانتی تھی۔ تم نے اپنی دوستی نبھائی، دھوکہ اس نے تمہیں دیا۔ قصوروار وہ تھی، اور جانتی ہو قصوروار انسان کیا کرتا ہے؟ وہ اپنا جرم دوسروں پر مسلط کرتا ہے۔ وہ اس کے بوجھ کو اکیلا برداشت نہیں کرتا، وہ اسے کسی دوسرے کی کندھوں پر لاد دیتا ہے۔ وہ وکیل تھی، لفظوں کو کب کہاں استعمال کرنا ہے کسی وکیل سے بہتر کوئی جانتا ہوگا۔ اور کچھ لوگ تمہارے جیسے ہوتے ہیں زویا، جو بے قصور ہوتے ہوئے بھی اس بوجھ کو اٹھا لیتے ہیں۔ بے قصور ہونے کے باوجود بھی وہ گلٹ کا شکار ہوتے ہیں، جیسے تم ہو۔ خود کو اس جرم کی سزا مت دو جو تم نے کیا ہی نہیں۔ میری بات سنو زویا، تم قصوروار نہیں ہو۔ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ زویا ساکت تھی۔ قصوروار وہ ہے جنہوں نے دوا ملا کر پانی تمہیں پلایا، تم نہیں ہو جس نے اسے پیا تھا۔ خود کو اس گلٹ سے آزاد کر دو، دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر مت ڈالو۔ تم زویا ہو، تم کسی کا برا نہیں چاہ سکتی، تم قصوروار نہیں ہو۔
زویا بنا پل کے جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ واپس اسی رات میں آتے ہیں جہاں وہ اور ازلان اپنے کمرے میں موجود تھے۔ ازلان ازلان کا سر اس کی گود میں تھا اور زویا کا ہاتھ اس کے دل کے مقام پر۔ وہ بول رہا تھا، میرا قلب مردہ ہو گیا ہے زویا، تم ٹھیک کہہ رہی تھی، مجھے وعدے نبھانے نہیں آتے۔ میں نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا، میں اسے بچا نہیں پایا۔ میں آج مجھ سے ڈیڈ کی طرح نظر اٹھا کر نہیں دیکھا گیا۔ انہوں نے آصف کو میری ذمہ داری پر بھیجا تھا، میں اپنی ذمہ داری نہیں نبھا پایا۔ وہ مر گیا زویا، میں اس کی حفاظت نہیں کر پایا۔ زویا کا دل چاہا اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دے، ایسا مت کہو۔ وہ مشکل بول پائی تھی، پر ازلان نے تو جیسے اسے سننا ہی نہیں تھا۔ میں نے کتنے ہی دنوں سے اسے نہیں دیکھا، اس کی آواز نہیں سنی، مگر اب مجھے لگتا ہے وہ کسی پل دروازہ کھول کر میرے سامنے آ کھڑا ہوگا۔ وہ کیسے مر سکتا ہے؟ میں نے اسے کیسے مرنے دیا؟ وہ میرا بھائی تھا زویا، میرا بھائی تھا۔ ازلان کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کی کن پٹی پر بہہ رہے تھے، مگر وہ زویا تھی، عائشہ نہیں جو اپنے الفاظ سے اس کا دل کا بوجھ ہلکا کر دیتی۔ اس میں تمہارا قصور نہیں ہے ازلان، وہ اس کے برے بال ماتھے سے ہٹا رہی تھی۔ یہ ہماری قسمت تھی، ہمیں اسے قبول کرنا ہوگا، وہ مدھم آواز میں کہہ رہی تھی۔ ہم میں سے کوئی بھی اس کا قصوروار نہیں ہے، قصوروار وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسے ہم سے چھینا ہے۔ وہ ہیں اس کی موت کے ذمہ دار، وہ ہیں اصل مجرم۔ میں ان کے جرموں کا بوجھ تمہارے کندھوں پر نہیں ڈالنے دوں گی۔ سنا تم نے، تمہارا قلب مردہ نہیں ہے۔ میں ان سب کی زندگیاں جہنم بنا دوں گا، ایک ایک کو حساب دینا ہوگا۔ اس وقت وہ کس قدر تکلیف سے گزر رہا تھا صرف وہی جانتا تھا۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو نکل کر ازلان کے چہرے پر گرے۔ تمہارا قلب مردہ نہیں ہے ازلان، اس کی آواز سرگوشی کی مانند تھی۔ میں ان کی زندگی جہنم بنا دوں گا۔ اس نے زویا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ تمہارا قلب مردہ نہیں ہے، وہ موت کی بھیک مانگیں گے۔ تمہارا قلب مردہ نہیں ہے۔ کمرے کی در و دیوار اداسی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ باہر رات آہستہ آہستہ گہری ہو رہی تھی، سیاہی ہر شے پر قابض ہو کر اپنے پنکھ پھیلا رہی تھی۔ یہاں سے باب نمبر 10 شروع ہوتا ہے۔ اگلی صبح اسلام آباد شہر پر ایک روشن سورج طلوع ہوا تھا۔ ہر شے نکھری نکھری لگتی تھی۔ آج کا دن جہاں بہت سو کے لیے خوشگوار تھا، وہیں کئی لوگوں کے لیے بری خبریں لایا تھا، جیسا کہ بختاور۔ وہ اپنے آفس میں کھڑا بری طرح سے حیدر پر چیخ رہا تھا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہمدانی ہمارے ساتھ ڈیل کیسے کینسل کر سکتا ہے؟ جانتے بھی ہو اس سے ہمارا کتنا نقصان ہوا ہوگا؟ وہ پینڈولم کی طرح دائیں بائیں چکر کاٹ رہا تھا۔ ہمدانی کے ساتھ اس نے بہت بڑی ڈیل فائنل کی تھی، مگر آج جب مال کی سپلائی کا وقت آیا تو ہمدانی نے عین وقت پر ڈیل کینسل کر دی۔ میں نے وجہ پوچھی تھی، اس کا کہنا تھا اسے کسی اور کمپنی کی طرف سے آفر مل گئی ہے، وہ لوگ ہم سے ڈبل ریٹ میں اس مال کو خریدنے کو تیار ہیں۔ حیدر کی بات پر اس کے ابرو تعجب سے اٹھے۔ ایسا کون تھا جو جانتے بوجھتے بھی مال ڈبل ریٹ پر خرید رہا تھا؟ ان دونوں کو وہیں چھوڑ کر اب ہم اس سفید محل کا رخ کرتے ہیں، جہاں کے مکین اس وقت ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ سربراہی کرسی پر عباس خان، ان کے دائیں جانب فضیلہ اور بائیں جانب ازلان بیٹھا تھا۔ اس کے عقب والی کرسی پر زویا اور اس کے ساتھ والی پر ختیجہ بیٹھی تھی۔ فضیلہ بیگم زویا سے کچھ کہہ رہی تھی اور وہ جواباً سب مسکرائے تھے۔ دفعتاً میز پر دھرا ازلان کا موبائل تھرتھرایا۔ اس نے چائے کا کپ نیچے رکھ کر فون کو اٹھایا۔ کام ہو گیا ہے، ہمدانی ہمیں مال دینے کو تیار ہے۔ عمیر کی طرف سے میسج آیا تھا۔ ازلان کے چہرے پر تلخ سی مسکراہٹ ابھری۔ یہ رات والے ازلان سے بہت مختلف لگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا وہ ٹوٹا بکھرا انسان کوئی اور تھا۔ اس نے ماز کی چیٹ کھول کر میسج ٹائپ کیا، اگر اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا ہمیں بھی دے دے تو نوازش ہوگی۔ چند ہی سیکنڈ کے بعد ماز کا جواب اسکرین پر ابھرا، پہلے پلیز کہو، ساتھ ہی ایک مسکین صورت والا ایموجی بھیجا گیا، دفع ہو جاؤ راجر۔ راجر باس۔ اب کی بار سلوٹ والا ایموجی آیا۔ ازلان نے سر جھٹکتے فون واپس رکھ دیا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد ماز اور عمیر ازلان کے ساتھ اس کے اسٹڈی روم میں بیٹھے تھے۔ وہاں ایک دیوار پر مختلف قسم کی کتابیں رکھی تھی۔ دوسری دیوار پر ایک بڑا سا بورڈ لگا تھا جس پر مختلف تصاویر اور نام لکھے تھے، ساتھ ہی سرخ ڈوریوں سے ان کے اوپر جال بنا تھا۔ کمرے کے وسط میں 2 صوفے رکھے تھے، ایک پر ازلان اور سامنے والے پر ماز اور عمیر بیٹھے تھے۔ میں نے فوٹیج تمہیں فارورڈ کر دی ہے، عمیر نے فون پر کچھ ٹائپ کرتے بتایا۔ ازلان نے سر ہلاتے گود میں رکھا لیپ ٹاپ کھولا۔ اسی پل دروازہ کھلا۔ زویا اندر داخل ہوتی دکھائی دی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں کافی کے 3 بھاپ اڑاتے مگ رکھے تھے۔ ہاں، تمہارے ہاتھ کی کافی پیے کتنے دن ہو گئے ہیں زویا؟ عمیر تو خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ زویا نے مسکراتے اسے اور ماز کو کافی تھمائی۔
اذلان کا مگ لیے اس کے عقب میں آ کر بیٹھ گئی۔ لیپ ٹاپ پر چلتی فوٹیج دیکھ کر لہجے بھر کو اس کا سانس رکا تھا۔ وہ اسے پہلے بھی دیکھ چکی تھی۔ یہ فوٹیج اذلان اور آصف کے ایکسیڈنٹ والی رات کی تھی، جس میں سڑک پر ان کی الٹی ہوتی گاڑی دکھائی دے رہی تھی۔ پھر گاڑی میں سے رینگ کر نکلتا آصف دکھائی دیا۔ اذلان کے گلے میں گلٹی بھر کر معدوم ہوئی تھی۔ اگلے ہی لمحے اسکرین بلینک ہو گئی۔ اذلان نے لب بھینچے اور اسکرین کو دیکھا۔ زویا نے دیکھا دھیرے سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ یوں رکھا جیسے اسے سہارا دے رہی ہو۔ باقی کی فوٹیج کہاں ہے؟ ایک پرانی بلڈنگ کے کیمرے میں یہ سب ریکارڈ ہوا تھا، عمیر نے کافی کا گھونٹ بھرتے بتایا۔ معاذ اور زویا خاموش تھے، وہ یہ سب پہلے بھی دیکھ چکے تھے۔ ہم نے فوٹیج دیکھی تو بس یہیں تک تھی، شاید کسی ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے باقی سب ریکارڈ نہیں ہو پایا۔ اذلان نے سر ہلایا، اسے کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ تم لوگوں کو واقعی لگتا ہے یہ کوئی ٹیکنیکل ایشو تھا؟ اس نے ابروچ کھاتے پوچھا تھا۔ نہیں، معاذ اس سب میں پہلے بولا تھا۔ ہم نے یہی سمجھا تھا، مگر اب ایسا نہیں ہے۔ وہ اپنی جگہ پر سیدھا ہوا۔ ویڈیو وہیں سے ہی کیوں غائب ہے جہاں تم گاڑی سے باہر نکلے ہو اور وہ لڑکے تمہیں ریسکیو کرتے ہیں؟ یعنی کسی نے وہ ویڈیو جان بوجھ کر غائب کی ہے؟ زویا نے تینوں کو دیکھا۔ اذلان نے اس بات میں سر ہلایا۔ مگر کوئی ایسا کیوں کرے گا؟ عمیر نے گندر کھجائی۔ وہ جو کوئی بھی ہے شاید چاہتا ہے میرے زندہ ہونے کی خبر کسی کو نہ ہو۔ اذلان کی سوچ بالکل درست سمت تھی۔ کتنا ذہین تھا نا وہ۔ تو اس میں اس کا کیا فائدہ؟ عمیر کے پلے ابھی بھی کچھ نہیں پڑا تھا۔ ہو سکتا ہے، زویا کچھ کہنے لگی پھر خاموش ہوئی، جیسے شاید وہ کچھ سوچ رہی تھی کہ ایسا نہ ہو۔ اذلان نے اس کا ہاتھ دبایا جیسے اسے بولنے کا حوصلہ دے رہا ہو۔ زویا نے کچھ جھجکتے اپنا خیال بیان کیا۔ ہو سکتا ہے وہ جو کوئی بھی ہے چاہتا ہے کہ اذلان زندہ رہے، کیونکہ اگر بختاور کو اس کے زندہ ہونے کی خبر ہو جاتی تو وہ اسے نقصان پہنچا سکتا تھا۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ معاذ نے سر ہلایا۔ مطلب اس کا مقصد اذلان کو زندہ رکھنا تھا۔ عمیر کو اب سمجھ آیا۔ اگر یہ واقعی ہی کسی شخص کا کام ہے تو میں اسے ہر حال میں ڈھونڈ نکالوں گا۔ اذلان نے اب سب سے زیادہ خود کو تسلی دی تھی۔ زویا نے سر ہلایا، پھر ہاتھ میں پکڑے مگ پر نظر پڑی جس میں موجود کافی اب ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ یہ کافی تو ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ وہ سر پر ہاتھ مارے اٹھی۔ میں تمہارے لیے نئی کافی لے کر آتی ہوں۔ آپ دونوں میں سے کسی کو اور کافی چاہیے؟ وہ معاذ اور عمیر کی جانب مڑی تھی۔ ان دونوں کے خالی مگ اب ٹیبل پر پڑے تھے۔ نو تھینکس، معاذ ہلکا سا مسکرایا۔ ضرور ضرور، کافی بھی بھلا منع کرنے والی چیز ہے؟ عمیر تو جیسے اس کی پیشکش کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ زویا مسکرائے، پھر تینوں مگ اٹھائے باہر چلی گئی۔ گھر میں کافی نہیں ملتی کیا جو میری بیوی کے سر پر ناچنے لگے ہو؟ اذلان نے لیپ ٹاپ بند کرتے کھا جانے والی نگاہوں سے عمیر کو گھورا تھا۔ ملتی ہے نا، پر وہ میرے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوتی ہے، وہ اتنی ذائقے دار نہیں ہوتی۔ عمیر نے ذائقے کو کچھ زیادہ ہی کھینچا تھا۔ ویسے اذلان، سب کو پتہ چلے گا کہ تم زندہ ہو، فرینڈز کانفرنس بلوا لو۔ معاذ کو کل سے یہی فکر ستائے جا رہی تھی۔ سوچا تو یہی ہے، اذلان نے اسے بتایا۔ عمیر ہاتھ میں فون لیے اس پر کچھ دیکھ رہا تھا جب یکدم اپنی جگہ سے اچھلا۔ او! معاذ اور اذلان نے آنکھیں چکیڑی۔ عمیر نے چہرے پر کھسیانی مسکراہٹ لیا اذلان کو دیکھا۔ کیا؟ اس کی اس مسکراہٹ کو وہ سب پہچانتے تھے۔ یہ مسکراہٹ صرف تب آتی تھی جب 3 دن کے بعد مسز بخاری نے گھر پر پارٹی رکھی ہے۔ عمیر نے اس کے شک کو یقین میں بدل دیا۔ اذلان کا رہا تھا جب معاذ نے ہنسی روکنے کے لیے کھانسی کا سہارا لیا۔ وہ تینوں مسز بخاری کی اذلان سے ابزیشن سے واقف تھے۔ راحیل بخاری اذلان کے بزنس پارٹنر کے گھر پر جب بھی کوئی پارٹی وغیرہ ہوتی تھی، مسز بخاری بقول عمیر کے سب سے پہلے انویٹیشن اذلان کو بھیجتی تھی۔ یاد ہے عمیر، جب ایک دفعہ اذلان ان کی پارٹی پر نہیں گیا تھا؟ معاذ نے معنی خیز نگاہوں سے عمیر کو دیکھا۔ ہاں یاد ہے۔ تب اگلے ہی دن وہ میڈم اس کے آفس پہنچ گئی تھی کہ بتاؤ بھائی پارٹی میں کیوں نہیں آئے؟ وہ دونوں وہ سب یاد کرتے ہوئے محظوظ ہو رہے تھے۔ اذلان نے گہرا سانس لیا۔ اسے یاد تھا جب وہ اس کے آفس آئی تھی، اس کے بعد سے وہ اس سے سب بچنے کے لیے ہمیشہ ان کی پارٹی میں جاتا تھا تاکہ پھر سے کہیں وہ ان کے آفس نہ اٹپکے۔ مجھے تو یقین ہے مسز کلثوم بخاری کو تم پر کرش ہے، معاذ نے نتیجہ اخذ کیا تھا۔ آہستہ بولو، میری بیوی نے سن لیا تو ہم تینوں کے ساتھ ساتھ مسز بخاری کو بھی اوپر کا راستہ دکھا دیں گی۔ اذلان نے بند دروازے کو دیکھتے آہستہ سے کہا۔ اوہو! عمیر کے ایک ہاتھ بات لگی تھی۔ تو اذلان عباس بیوی سے ڈرتا ہے؟ تو تم نہیں ڈرتے کیا؟ اذلان نے سینے پر بازو باندھے سوال کیا۔ معاذ خاموش تماشائی بنا انہیں دیکھ رہا تھا۔ اب یہ اس بات پر بھی بحث کریں گے؟ میں کیوں ڈروں گا؟ اس نے گردن اکڑائی۔ بیویوں سے ڈرتے نہیں ہیں، بلکہ انہیں ڈرا کر۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتا اس کا فون بجنے لگا۔
اسکرین پر سونیا کا نام دیکھ کر یکدم اپنی جگہ پر سیدھا ہوا، انگلیوں پر ہونٹوں پر انگلی رکھی اور ان دونوں کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ہیلو، اس نے فون کان سے لگایا۔ دوسری جانب سے کچھ کہا گیا وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ نہیں، کہیں نہیں بیٹھا ہوں، راستے میں ہوں، تم تو جانتی ہو اس ٹائم ٹریفک کتنا زیادہ ہوتا ہے۔ ہاں ہاں، بس 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، اس نے کہتے کال کٹ کی، پھر ان دونوں پر نظر ڈالی۔ وہ یکدم ہنس پڑے تھے۔ لعنت ہو تم لوگوں پر، ایک لاچار آدمی پر ہنس رہے ہو، عمیر نے تیز نگاہوں سے انہیں گھورا۔ بیوی سے اتنا ڈرتے نہیں ہے؟ انہیں ڈرا کر رکھا جاتا ہے، وہ اسے اس کی باتیں لوٹا رہے تھے۔ ہاں تو بیوی سے تو تم سب ڈرتے ہو، میں نے کون سا انوکھا کام کیا ہے؟ وہ موبائل جیب میں ڈالتا دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ ادھر وہ دونوں اب اپنی اپنی ہنسی پر قابو پا چکے تھے۔ عمیر باہر آیا تو سامنے سے زویا کافی کے 2 مگ اٹھائے چلی آ رہی تھی۔ ارے عمیر، تم جا رہے ہو؟ کافی تو پیتے جاؤ۔ عمیر باہر آیا تو سامنے سے زویا کافی کے 2 مگ اٹھائے چلی آ رہی تھی۔ ارے عمیر، تم جا رہے ہو؟ کافی تو پیتے جاؤ۔ نہیں زویا، ابھی ایک امپورٹنٹ کام سے جا رہا ہوں، پھر کبھی صحیح، وہ عجلت میں کہتا آگے بڑھنے لگا، پھر رک گیا۔ اور ہاں، اس نے زویا کو مخاطب کیا، پھر ایک نظر بند دروازے کو دیکھا۔ یہ جو اذلان ہے نا، یہ مجھے اور معاذ کو کہہ رہا تھا بیویوں کو ڈرا کر رکھنا چاہیے۔ وہ رازدارانہ انداز میں کہتا اسے بتاتا آگے بڑھ گیا۔ زویا کے ماتھے پر بل پڑے، اس کے پلے کچھ نہیں پڑا تھا، وہ سر جھٹکتے اسٹڈی روم کی جانب چلی تھی۔ اگلے دن صبح 9 بجے کے قریب عالی شان آفس کی عمارت میں وہ مائک کے سامنے بیٹھا رپورٹرز کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا۔ گرے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، بال پیچھے کی جانب سیٹ کیے، وہ ہمیشہ کی طرح جاذب نظر لگ رہا تھا۔ کیمروں کے فلیش سیدھی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، نیلی آنکھیں اس وقت مزید روشن لگ رہی تھی۔ گزرے 6 ماہ میں وہ کہاں، کیوں اور کیسے تھا، وہ ان سب کو بتا رہا تھا۔ اس کی بھاری گمبھیر آواز سارے میں گونج رہی تھی، وہ بولتا تو آس پاس ہر نفس اسے سننے کے لیے دم ساتھ لیتا تھا۔ زویا لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی پر لائیو شو چلتے اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ دم سادے بیٹھی اذلان کے چہرے پر نظر جمائے بیٹھی تھی۔ اذلان خاموش ہوا تو رپورٹرز نے دھڑا دھڑ سوال پوچھنے شروع کر دیے۔ ہر طرف ایک عجیب سا شور تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر سب کو خاموش رہنے کو کہا، پھر سامنے بیٹھے ایک نوجوان کی جانب اشارہ کیا۔ تم بولو، اس نے کہا تو سب کی گردنیں اس لڑکے کی جانب مڑی تھی۔ سر، آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، یہ کوئی حادثہ تھا یا اس کے پیچھے کسی کی سازش تھی؟ سب نے دوبارہ گردنیں اذلان کی جانب موڑی۔ بختاور اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھا ٹی وی اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اس وقت غصے سے سرخ اور مٹھیاں سختی سے بچھی تھی۔ آئی ڈونٹ تھنک سو، اذلان نے کندھے اچکائے۔ اگر یہ کسی کی سازش ہوتی تو مجھے وہیں مار کر جاتا۔ اب کوئی بھی اتنا بیوقوف تو نہیں ہوگا جو آصف کو مار کر مجھے زندہ رکھے۔ اس کے الفاظ میں چھپی دھمکی پر وہاں بہت سی نظروں کے تبادلے ہوئے تھے۔ زوئے کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ ابھری۔ اسے کل کے دن ہونے والی گفتگو یاد آئی۔ وہ معاذ اور اذلان کے ساتھ اسٹڈی میں بیٹھی تھی، جہاں وہ اگلے دن ہونے والی پریس کانفرنس کے متعلق بات کر رہے تھے۔ 1 منٹ، تم یہ کیوں کہو گے کہ یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا؟ تم سچ بھی بتا سکتے ہو؟ زوئے کس کے پلان کی سمجھ نہیں آئی۔ اب میں وہاں سب کے سامنے کہوں گا کہ یہ سب بختاور نے کروایا ہے، اور جب وہ مجھ سے ثبوت مانگے گے تب میں کیا کروں گا؟ اذلان نے ابرو چکائے۔ زوئے کے کندھے ڈھیلے پڑے۔ میں یہ سب صرف لوگوں کا دھیان مجھ سے اور بختاور سے ہٹانے کے لیے کہوں گا۔ ہمیں اگر بختاور سے بدلہ لینا ہے تو پہلے آس پاس پھیلی چیزوں کو بہتر کرنا ہوگا۔ اگر سب کو پتہ چل گیا کہ اس سب میں بختاور کا ہاتھ ہے تو ایسے میں ہر کسی کی نظر ہم پر ہوگی، اور میں ایسا نہیں چاہتا۔ لوگ وہی دیکھتے ہیں جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو کیوں نہ ہم انہیں ان کی مرضی کی چیزیں دکھائیں؟ اور تم اتنے شور کیسے ہو کہ رپورٹرز تم سے یہی سوال پوچھیں گے؟ جب رپورٹر ہمارے ہوں گے تو سوال بھی ہماری مرضی کے ہوں گے زویا۔ وہ مسکرایا۔ زویا نے حیرت سے اسے اور معاذ کو دیکھا۔ مطلب وہ سارے رپورٹرز تم لوگوں کے ہوں گے؟ نہیں، اب کی بار معاذ نے جواب دیا، سارے نہیں، بس 4-5 رپورٹر ہمارے ہوں گے۔ اذلان ان سب کو بولنے کا موقع دے گا۔ اس طرح ہم لوگوں تک وہی باتیں پہنچائیں گے جو ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں۔ گریٹ، وہ بے اختیار بولی۔ آئی تھنک اٹس انف فار ٹوڈے۔ اذلان کی آواز اسے خیالوں سے باہر لے آئی تھی۔ رپورٹرز اسے اٹھتا دیکھ کر ایک سوال اور کہتے رہے، مگر وہ ان سب کو وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ اب بختاور عثمان کا دل بری طرح سے آگ میں جھلس رہا تھا، آنکھوں میں چنگاریاں ابھری تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، تم زندہ کیسے ہو سکتے ہو؟ وہ چنکاڑتے ہوئے کھڑے ہوا۔ تم واپس نہیں آ سکتے، میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ اسے پھر سے پاگل پن کا دورہ پڑا تھا۔ اس نے کمرے میں آس پاس نگاہیں دوڑائی، پھر ٹیبل پر رکھا ایک شو پیس اٹھا کر ٹی وی پر دے مارا۔
چناکے کی آواز سے شیشے کے ٹکڑے فرش پر بکھر گئے۔ میں تمہیں مار ڈالوں گا، تم واپس نہیں آ سکتے۔ بالوں کو غصے سے مٹھیوں میں جکڑے وہ فرش پر بیٹھتا چلا گیا۔ فرعون کو ایک بار پھر سے اپنی سلطنت ڈوبتی محسوس ہوئی تھی۔ اذلان کو اسی شام مسز کلثوم بخاری کی جانب سے پارٹی میں انویٹیشن موصول ہوئی، جسے اس نے خوشی خوشی قبول کیا تھا۔ اور چارہ بھی کیا تھا، آج پارٹی کا دن بیان پہنچا تھا۔ اس نے زویا کو کال کر کے آفس میں سے ہی کال کر کے تیار ہونے کو کہا۔ مگر جانا کہاں ہے؟ زویا نے اس سے پوچھا۔ ایک بزنس پارٹی کے گھر جانا ہے، اذلان نے گہرا سانس بھرتے بتایا۔ اگر جو اس کی بیوی کو مسز بخاری کے بارے میں علم ہو جاتا تو؟ ابھی بھی وہ سنگار میز کے سامنے کھڑی، کانوں میں ڈائمنڈ ٹاپس پہن رہی تھی۔ اذلان سیاہ لباس میں ملبوس، بالوں کو نفاست سے سیٹ کیے، دروازے سے ٹیک لگائے کھڑائی سے تیار ہوتا دیکھ رہا تھا۔ اور کتنی دیر ہے زویا؟ اس نے کلائی موڑ کر گھڑی پر وقت دیکھتے پوچھا۔ صبر کر لو اذلان، 2 منٹ کھڑے رہنے سے تم تھک تھوڑی جاؤ گے۔ وہ جانتی نہیں تھی کہ وہ ساری زندگی بھی اسی طرح ایک جگہ کھڑا رہ کر اسے دیکھ سکتا تھا، بنا رکے بنا تھکے۔ اس کی تیاری مکمل ہوئی تو خود کو آئینے میں دیکھتا۔ اس کی تیاری مکمل ہوئی تو خود کو ایک نظر آئینے میں دیکھا۔ لیمن کلر کی اورگنزا کی ہلکی امبرائڈرڈ والے سوٹ میں ملبوس، بالوں کے درمیان سے مانگ نکال کر انہیں کھلا چھوڑ رکھا تھا۔ چہرے پر ہلکا سا میک اپ، پیروں میں اونچی ہیل پہنے وہ آج واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ چلے؟ وہ اذلان کے سامنے آ رکی۔ وہ چند قدم آگے ہوا اور اسے دیکھتا رہا، پھر جھک کر اس کی تھوڑی چوم لی۔ اچھی لگ رہی ہو۔ وہ سیدھا ہوا۔ زویا کا چہرہ پہلے سے سرخ ہوا، پھر کان اور پھر گردن تک سرخ ہو گئی، اور اس لمحے اذلان عباس کے لیے وہ دنیا کا خوبصورت ترین منظر تھا۔ ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ زویا نے اس کے چہرے سے نظر ہٹائی اور باہر کی جانب بڑھی۔ اذلان نے مسکراہٹ دبائی۔ چلو اسی بہانے سے پتہ تو چلا کہ وہ لیٹ ہو رہے ہیں۔ پارٹی کا اہتمام بخاری ہاؤس کے لان میں کیا گیا تھا۔ آسمان نے سیاہی کی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ چاند آج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ وہ اذلان کے عقب میں آ کھڑی ہوئی۔ وہاں اور بھی بہت سے مرد اور خواتین دکھائی دے رہے تھے۔ کچھ لوگ ٹولیوں کی صورت میں کھڑے آپس میں باتوں میں مشغول تھے، اور کچھ ہاتھ میں ڈرنکس پکڑے یہاں وہاں ٹہل رہے تھے۔ لان کے وسط میں ایک بڑی سی میز تھی، جس کے گرد تقریباً 50 کرسیاں ہوں گی۔ بیک گراؤنڈ میں چلتے ہلکے میوزک نے ماحول کو خوشگوار بنا رکھا تھا۔ بہت سے لوگ بار بار نظر اٹھا کر اس کے ساتھ کھڑے اذلان کو دیکھ لیتے تھے، جس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ تمہارا موڈ کیوں خراب ہے؟ زویا نے مدھم آواز میں پوچھا۔ ایسا ہے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ نظریں ابھی بھی سامنے تھی۔ زویا نے گہرا سانس لیا، پھر اسے خیال آیا وہ باہر کی دنیا کے لیے ایسا ہی تھا، بیزار سا، مگر وہ اس کے اصل سے واقف تھی۔ تم پارٹی چھوڑ کر اسے دیکھتی رہو گی تو بیچاری مسز بخاری کے سارے پیسے تو ویسٹ ہو جائیں گے۔ اس سے اپنے عقب سے معاذ کی آواز سنائی دی تو وہ یکدم چونکی۔ پھر احساس ہوا وہ اپنے خیالوں میں اس قدر مگن تھی کہ کب سے اذلان کے چہرے سے نظر نہیں ہٹائی تھی۔ اس نے کھنگارتے چہرہ معاذ کی جانب موڑا۔ گرے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، ہاتھ میں ڈرنک پکڑے وہ سامنے کسی کو دیکھ رہا تھا۔ تم کب آئے؟ جب تم اپنے شوہر کے نقش و نگار پر غور و فکر کرنے میں لگی تھی۔ زویا نے اسے گھور کر دیکھا، پھر جواب دینے کے بجائے سامنے دیکھنے لگی۔ وہاں سامنے فیروزی رنگ کی ساڑی میں ملبوس ایک سمارٹ سی خاتون، جس کی عمر 35 سے 40 کے درمیان ہوں گی، وہ باری باری سب مہمانوں کے پاس جا کر ان سے سلام دعا کر رہی تھی۔ وہ یقیناً میزبان تھی، پر زویا کو اس لمحے جو بات بری لگی وہ یہ تھی، وہ خاتون ہر مہمان مرد کے سامنے جا کر اپنا ہاتھ آگے کرتی، جسے وہ مرد مسکراتے پکڑتا اور پھر اس کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دیتا تھا۔ یہ عورت کون ہے؟ زویا کے انداز میں ناگواری تھی۔ معاذ اور اذلان نے آپس میں نظروں کا تبادلہ کیا۔ معاذ کی آنکھوں میں شرارت چمکی تھی۔ اذلان نے اسے آنکھیں دکھائی، جیسے کہتا ہو کہ اپنا منہ بند رکھنا۔ اذلان سے پوچھو نا۔ معاذ نے بندوق اس کے کندھے پر رکھی۔ زویا نے سوالیہ نگاہوں سے اذلان کو دیکھا۔ یہ کلثوم بخاری ہیں، راحیل بخاری کی وائف۔ اذلان نے مختصر سا جواب دیا۔ معاذ نے مسکراہٹ دبائی۔ اذلان نے تمہیں تو میں دیکھ لوں گا والی نظر سے دیکھا تھا۔ زویا ان دونوں سے بے نیاز سامنے سے آتی کلثوم بخاری کو دیکھ رہی تھی۔ وہ چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ سجائے ان کی نہیں بلکہ اذلان کی جانب آ رہی تھی۔ زویا یکدم اپنی جگہ پر سیدھی ہوئی۔ اذلان سپاٹ چہرہ لیے سامنے دیکھتا رہا۔ کیسے ہو اذلان؟ مجھے یقین تھا تم ضرور آؤ گے، کلثوم دلکش انداز میں کہتی اذلان کے سامنے آ کر رکی، پھر اپنا ہاتھ اس کے سامنے کیا۔ زویا نے اس کے ہاتھ کو دیکھا، پھر اذلان کو۔ کیا وہ اب باقیوں کی طرح اس کا ہاتھ چومنے والا تھا؟
کسی پر حد سے زیادہ یقین بھی کبھی کبھار گھاٹے میں ڈال دیتا ہے مسز بخاری۔ اذلان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے بڑے ہوئے ہاتھوں کو انگوٹھے اور 2 انگلیوں سے پکڑا اور پھر چھوڑ دیا۔ کلثوم کے چہرے پر ایک سایہ سا لہر آیا۔ زویا کے دل کو ٹھنڈک ملی۔ او سویٹی، وہ زویا کے جانب مڑی۔ تم بھی یہاں ہو؟ سوری، میں نے تمہیں دیکھا نہیں۔ اس نے زویا کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ کوئی بات نہیں، آپ فی الحال بہت بیزی ہیں، میں سمجھ سکتی ہوں آنٹی۔ اس نے آخری لفظ پر زور دیا۔ ماز کا جوس کا گھونٹ بھرتے اچھو لگا۔ کلثوم نے تیز نگاہوں سے اس لڑکی کا جائزہ لیا۔ وہ دکھنے میں معصوم لگتی تھی، مگر اس کی آنکھیں، وہ آنکھیں ایسی تھی جیسے سامنے کھڑے شخص کو کسی خوف کو مبتلا کر رہی ہوں۔ وہ آنکھیں ایسی تھی جیسے سامنے کھڑے شخص کو کسی بات کا خوف دلا رہی ہوں۔ کم آن، کلثوم نے ہنستے ہوئے ہاتھ چلایا۔ تم مجھے کلثوم کہہ سکتی ہو۔ سوری، میں نے بچپن سے اپنے بزرگوں کا احترام کرنا سیکھا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، اور میری ماں نے مجھے یہ نہیں سکھایا میں بزرگوں کو ان کے نام سے پکاروں۔ سو سوری آنٹی۔ آخر میں معصومیت سے پلکیں جھپکائی۔ کلثوم کا چہرہ غصے سے تلملا اٹھا تھا۔ زویا نے اس کی شہرک پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ لب بھینچے تیز تیز قدم اٹھاتی وہیں سے پلٹ گئی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا عورتوں کو آنٹی لفظ اتنا برا لگتا ہے۔ معاذ نے سر جھٹکا۔ اذلان نے سب میں پہلی دفعہ دل سے مسکرایا تھا۔ اسے کس جگہ کیا جواب دینا ہے، اس کی بیوی اس معاملے میں بہت عقل مند تھی۔ زویا کی تیکھی نظریں دور تک کلثوم کا پیچھا کرتی رہی۔ وہ عورت تھی، دوسری عورت کی نظروں کو بخوبی جانتی تھی، اور جس طرح وہ اذلان کو دیکھ رہی تھی، اس کے ارادے بھانپنے میں زویا کو ایک لمحہ نہیں لگا تھا۔ اذلان نے اسے کچھ کہنے کو لب کھولے۔ اگلے ہی لمحے اس کا فون بجنے لگا۔ وہ کال سنتا ذرا فاصلے پر جا کھڑا ہوا۔ مہرین کو ہی لے آتے۔ زویا نے ماحول میں پھیلی ٹینشن کو کم کرنا چاہا۔ تم تو جانتی ہو اسے پارٹیز وغیرہ میں آنا پسند نہیں ہے، پر اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم بھی آنے والی ہو تو میں اسے لے آتا۔ معاذ نے جوس کا آخری گھونٹ بھرا۔ دور کھڑے ویٹر کو ہاتھ سے اشارے کر کے بلایا۔ ایک بات پوچھوں معاذ؟ جیسے میں منع کروں گا اور تم پوچھو گی نہیں۔ تمہیں مہرو سے محبت کب ہوئی تھی؟ اس کے سوال پر وہ پورے کا پورا اس کی جانب گھوما۔ شاید وہ اسے کسی بات پر تنگ کرنے والی تھی، مگر نہیں، وہ بہت سنجیدہ لگ رہی تھی۔ ویٹر ان تک پہنچا تو معاذ نے خالی گلاس ٹرے میں رکھا اور اسے جانے کا اشارہ کیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ دوبارہ زویا کی جانب مڑا تھا۔ جب میں نے پہلی بار اسے دیکھا تھا، اس نے اعتراف کیا، تو کیا تمہارے آس پاس کوئی گھنٹی بجی تھی اور تمہیں پتہ چلا تھا کہ تم اس سے محبت کرتے ہو؟ وہ نہ جانے کیا جاننا چاہتی تھی۔ معاذ نے ہنستے سر جھٹکا۔ یہ سب فلموں میں ہوتا ہے زویا، کسی کو دیکھتے ہی کانوں میں گھنٹیاں بجنے لگے۔ ریئل لائف میں ایسا نہیں ہوتا، یہاں بس آپ کا دل گواہی دیتا ہے، اور جب دل گواہی دے تو باقی سب بے معنی ہو جاتا ہے۔ زویا کی نظریں سامنے کو پڑی جہاں سے وہ آ رہا تھا۔ اس کا دل تو ہمیشہ سے اس کی محبت کی گواہی دیتا تھا، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی محبت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اذلان اسی کی طرف آ رہا تھا جب راستے میں کسی آدمی نے اسے روک لیا۔ ایک بات کہوں زویا؟ جیسے میں منع کروں گی اور تم پوچھو گے نہیں۔ اس نے معاذ کی بات واپس اسی کو لٹائی تو وہ مسکرا دیا۔ میں اذلان کو بچپن سے جانتا ہوں، وہ بہت ریزروڈ رہتا ہے اپنی پرسنل سپیس کے متعلق۔ وہ بہت زیادہ پوسیسو ہے، خاص کر اپنی پسندیدہ چیزوں کے لیے۔ ایک دفعہ کیا ہوا، کالج کے دنوں کی بات ہے، وہ بولا۔ ان دونوں کی نگاہیں اذلان پر تھی۔ وہ بظاہر سامنے کھڑے آدمی سے بات کر رہا تھا، مگر نگاہیں بار بار ان کی جانب رخ کر رہی تھی۔ وہ یہاں سے ان کی گفتگو تو نہیں سن سکتا تھا، مگر ان کی نظریں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، یہاں تمہارا ہی ذکر ہو رہا ہے۔ کالج کا آف ٹائم تھا، اور ہم سب پارکنگ میں کھڑے اپنی اپنی گاڑیوں کی طرف جا رہے تھے۔ تب ایک لڑکا اذلان کی گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا تصویر بنا رہا تھا۔ معاذ مسکرا رہا تھا جیسے وہ سب یاد کرتے بہت مزہ آ رہا ہو۔ بلیو می زویا، میں نے زندگی میں پہلی دفعہ اسے اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ اس نے اس لڑکے کو کالر سے پکڑ کر گاڑی سے دور کیا، اسے دھمکی دی اگر وہ دوبارہ اس کی گاڑی کے آس پاس نظر بھی آیا تو وہ اس کا سر پھوڑ دے گا۔ پر اس لڑکے کو بھی شاید اپنا سر پیارا نہیں تھا۔ وہ اگلے دن پھر وہیں تھا، اور اب کی بار اذلان کی کار کے بونٹ پر چڑھ کر بیٹھا تھا، ساتھ ساتھ اونچی آواز میں گانا گنگنا رہا تھا۔ زویا کا حلق خشک ہو گیا۔ جتنا وہ اذلان کو جانتی تھی، اسے اتنا تو علم تھا کہ اس لڑکے کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ بس پھر اذلان کا پارا ہائی ہوا۔ اس نے اس لڑکے کا سر پکڑ کر میری گاڑی کے بونٹ پر دے مارا۔ اپنی گاڑی کے لیے وہ بہت پوزیسو تھا نا۔ زویا نے بے اختیار لبوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ دور کھڑے اذلان کو بے چینی نے آن گھیرا تھا، نہ جانے یہ معاذ اسے کون سے ایسے راز بتا رہا تھا جو وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر زویا نے پوچھا۔ زیادہ کچھ نہیں، بس اس لڑکے کے ماتھے پر چوٹ لگی تھی، بس تھوڑا بہت خون نکلا، پھر پٹی وغیرہ کروائی، 5 ٹانکے لگے اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس لڑکے نے اذلان کے خلاف کچھ نہیں کیا؟ وہ اپنے کالج کے دنوں میں ایسی بہت سی لڑائیاں دیکھ چکی تھی،
اور ہر بار دونوں فریق جب تک ایک دوسرے کی ٹانگیں اور بازو نہیں توڑتے تھے انہیں چین نہیں ملتا تھا۔ نہیں، وہ بہت ڈھیٹ انسان تھا۔ اس نے اذلان سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ اس دن کے بعد سے تو وہ روزانہ دروازے کے پاس کھڑا اذلان کا انتظار کرتا، جیسے کوئی عاشق یونیورسٹی کے باہر اپنی محبوبہ کا انتظار کرتا ہے۔ اس کا کہنا تھا وہ ہم سے دوستی کرنا چاہتا ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں، وہ وہاں کھڑا اونچی آواز میں دوستوں والے گانے گاتا تھا۔ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے، مطلب اذلان نے اس کا سر پھاڑ دیا اور وہ پھر بھی اس سے دوستی کرنا چاہتا تھا۔ ابھی سے حیران کیوں ہو رہی ہو؟ اصل حیرت تو تمہیں تب ہوگی جب میں تمہیں اس لڑکے کا نام بتاؤں گا۔ اس کا انداز محظوظ ہونے والا تھا۔ زویا کی بھویں ناسمجھی سے سکڑی تھی۔ کون؟ عمیر افندی۔ اب کی بار زویا کو ٹھیک ٹھاک حیرت کا جھٹکا لگا۔ بے اختیاری سے عمیر کے ماتھے پر موجود پرانی چوٹ کا نشان یاد آیا۔ تو پھر ان کی دوستی کیسے ہوئی؟ تم تو اسے جانتی ہو، ایک بار کسی چیز کے پیچھے پڑ جائے تو قیامت تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ ہمارے ساتھ بھی یہی کیا، ہر جگہ ہمارے پیچھے پیچھے چلا آتا۔ سب سے پہلے آصف سے دوستی ہوئی اور بس اس کے بعد ہم سب سے دوستی کرنا آسان ہو گیا۔ ہمیں بھی اس کی کمپنی اچھی لگنے لگی۔ بس شروع میں بات بات پر اس کے گانا گانے والی عادت سے چڑ تھی، پر آہستہ آہستہ ہمیں اس کی عادت ہو گئی۔ زویا مسکرائی۔ اسے اس وقت یاد آیا جب آفس میں وہ بے سری آواز میں گانا گا رہا تھا۔ خیر، اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ معاذ نے گہرا سانس لیا۔ آس پاس کی چیزوں سے جیسے انہیں سروکار ہی نہیں تھا۔ میں بس تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ وہ تم سے شادی کے بعد بہت بدل گیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہائپر نہیں ہوتا۔ میں نے اس میں ایک نیا اذلان دیکھا ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں پھر سے پرانا اذلان نہ بن جائے۔ وہ اب سنجیدہ تھا، پچھلی باتوں کا اثر زائل ہو رہا تھا۔ ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ زویا کا دل ڈوب کر ابھرا۔ وہ جب سے واپس آیا ہے بہت ڈسٹرب ہے۔ اس کے ذہن میں بس آصف کا بدلہ لینے کی دھن سوار ہے۔ مجھے ڈر ہے اس سب میں وہ خود کو کھو دے گا۔ انتقام کی آگ میں اکثر روح جل جاتی ہے، اور میں نہیں چاہتا اذلان کی روح جل جائے۔ اسے اس سب میں صرف تم بچا سکتی ہو زویا۔ میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گی، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بس کچھ وقت لگے گا، مگر وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ معاذ سے زیادہ خود کو تسلیاں دے رہی تھی۔ ادھر سے رات آہستہ آہستہ مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔